الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد آج کی اس تقریب سعید اور بزم مسعود میں علم اور علم والوں کی شان میں کچھ بیان کرنے کا ارادہ ہے۔ حضرات مکرم، آج کی اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اے محبوب، ہم نے آپ پر بہت زیادہ فضل فرما دیا۔ کم جب آپ کو علم دے دیا اور پتہ چلا کہ قرآن نے علم کو فضل عظیم سے تعبیر کیا ہے، قرآن نے علم کو نعمت جلیل سے تعبیر کیا ہے، قرآن نے علم کو خیر کثیر سے تعبیر کیا ہے۔ اولاً پہلی بات، حضور علیہ السلام مسجد نبوی شریف میں تشریف لے آئے تو دو حلقے موجود تھے۔ ایک حلقہ ذکر میں مشغول تھا جبکہ دوسرا حلقہ تعلیم و تعلم میں مصروف تھا۔ حضور علیہ السلام نے دونوں کو خیر اور سلامتی پر قرار دیا، مگر آج خود اس حلقے میں بیٹھ گئے جس میں علم پڑھا اور پڑھایا جا رہا تھا۔ فرمایا انما بعثت معلما، کہ اللہ نے مجھے معلم بنا کر بھیجا ہے، اس لیے میں نے علم کی محفل کو پسند کر کے علم کی محفل کو ہی رونق بخشی ہے۔ یہ کہاں نصیب میرے کہ تو آپ چل کے آتا، کوئی جذبہ محبت میرے کام آ گیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، میدان حضور قبلہ شیخ القرآن۔ دوسری بات، دیکھتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام نے کس کو پسند فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا علم، دولت اور حکومت، ان تین چیزوں میں سے کسی ایک چیز کو چن لو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے علم کو چن لیا۔ بارگاہ خداوندی سے آواز آئی کہ اے سلیمان، اگر تو دولت کو چنتا تو صرف دولت ہی ملتی، اگر تو حکومت کو چنتا تو صرف حکومت ہی ملتی، مگر مبارک تیرے انتخاب پر، آفرین تیری چاہت پر، شاباش تیری سوچ پر کہ تو نے دولت اور حکومت کو نہیں بلکہ علم کو چن لیا ہے۔ اے سلیمان، اگر تو دولت کو لیتا تو صرف دولت ہی ملتی، اگر تو حکومت کو لیتا تو صرف حکومت ہی ملتی، مگر تو نے علم کو چن لیا ہے۔ بس اب بارگاہ خداوندی کا فیصلہ ہے، کس علم کے صدقے میں خدا تجھے دولت بھی عطا کرتا ہے اور حکومت بھی عطا کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، میدان حضور قبلہ شیخ القرآن۔ ہوائے عیش و نشاط میں مجھے سیم و زر کی تلاش ہے، جو سکون قلب عطا کرے مجھے اس نظر کی تلاش ہے۔ تیسری بات، سامعین ذی احتشام، علم کی برکت سے خدا سب کچھ عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیفہ حضرت آدم کو بنایا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ جب تمام چیزوں کے متعلق فرشتوں سے سوال کیا تو فرشتے نہ بتا سکے، مگر حضرت آدم سے
مخلوق میں ہر قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں، کچھ تو اپنی ذات تک معدود ہوتے ہیں، کچھ اپنے محلے کو فیضیاب کرتے ہیں، کچھ اپنے علاقے کو فیضیاب کرتے ہیں، مگر کچھ ایسی بھی شہید ہوئے ہوتی ہیں جن کے فیضان علم سے پورا جہان مستفید ہوتا ہے، جن کے علمی ثمرات دور دور تک پھیل جاتے ہیں۔ انہی فضل و کمال کی حامل شخصیات میں استاد العلماء حضرت شیخ القرآن علامہ محمد منظور احمد صاحب بھی تھے۔ الہی وہ ہستیاں کس دیر سے بستیاں ہیں، اب جن کے دیکھنے کو آنکھیں ترسیاں ہیں۔ حضرات مکرم، آپ جانتے ہیں کہ حضرت شیخ القرآن ایسی شخصیت کے حامل تھے کہ تدریس ان پر فخر کرتی، لیاقت ان پر ناز کرتی، دیوان علم و دانش ان سے آباد ہوا، ان کی باتوں سے پھول، ان کے پھولوں سے خوشبو اور ان کی خوشبو سے ایک علمی جہان معطر ہو کر رہ گیا۔ کوئی اندازہ کر سکتا ہے ان کے دور بازوں کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، میدان حضور قبلہ شیخ القرآن۔ ولادت و تعلیم، آپ کی ولادت 1932 بروز سوموار کو ہوئی۔ ابتدائی تعلیم اپنے والد گرامی سے حاصل کی۔ سن شعور کو پہنچے تو مختلف مدارس میں درسیات کی تعلیم حاصل کی۔ حضرت پیر میر علی سے روحانی اشارہ پا کر 2 سال تک محدث اعظم مولانا سردار احمد سے دورہ حدیث شریف فیصل آباد میں کیا۔ حضرت شیخ القرآن کو اپنے استاد گرامی محدث اعظم سے بہت زیادہ عقیدت تھی، اپنے تمام علمی فیضان کو اپنے استاد کی طرف ہی منسوب کرتے تھے۔ بیعت و تدریس، آپ کی بیعت سلسلہ عالیہ چشتیہ دربار عالیہ میرا شریف میں حضرت فقیر عبداللہ صاحب سے تھی۔ آپ کی تدریس کا کل عرصہ 50 سال یعنی نصف صدی پر مشتمل تھا۔ منطق و فلسفہ آپ کا دلچسپ مضمون تھا، مگر حدیث شریف پڑھاتے ہوئے آپ کی آنکھیں اشکبار رہتی، گویا سراپائے عشق و محبت بن کر دورہ حدیث شریف پڑھایا کرتے تھے۔ دل سے خیال یار بلانا محال ہے، اس دل میں اب تو غیر کا آنا محال ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، میدان حضور قبلہ شیخ القرآن، میدان حضور قبلہ شیخ القرآن۔ مثال با کمال